اب اس طرح اس کو نشانیوں کے ساتھ بتا دیا گیا وہی ایڈریس، تو اب اس کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے آسان ہو جائے گا. جہاں پہ دیر واز اے پاسبلٹی کہ پورے دن اس کو راستہ نہ ملے، نشانیاں بتا کر دیر از اے لائکلیہڈ کہ اس کو شاید 10 منٹ میں وہ راستہ مل جائے، وہی راستہ. اینڈ دس از ایپلیکیبل ٹو ایوری ایسپیکٹ آف لائف، کہ جب بھی نشانیاں بتا دی جاتی ہیں تو جو بندہ ان نشانیوں کو یوز کرتا ہے، یوٹیلائز کرتا ہے، وہ اپنی اینڈ ڈیسٹینیشن تک جلدی پہنچ جاتا ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی یوٹیلائز اٹ ویری ویل. بھائی پاس پیپر سے ہم جو پریپیئر کرتے ہیں نا، پاس پیپر سے پریپیئر، چاہے او لیولز ہو، اے لیولز ہو، یونیورسٹی کے ایگزامز ہو، انٹر کے ایگزامز ہو، وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاس پیپرز. وائی؟ پاس پیپر سے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بک تو موجود ہے، ٹیچر بھی کہتے ہیں بھائی بک میں سے آپ یہ پڑھ لیں، آپ کا یہ ایگزام ہوگا. لیکن وائی ڈو وی فائنڈ اینڈ ڈیلو انٹو پاس پیپر؟ کوئی 10 سال کے پاس پیپرز کر رہے ہیں، 15 سال کے کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ نشانیاں پکڑنے کے لیے کہ کس ٹائپ کے کوسچنز آ رہے ہیں، کون سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو یہاں بھی وہی ہوتا ہے، ان نشانیوں کو پکڑ کے ہم اپنے اینڈ ڈیسٹینیشن تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ہو، وہ ایڈریس والی ایگزامپل کو لیتے ہیں، اور اس کو وہ کہے کہ جی میں نیا نیا آیا ہوں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، اس کو ایڈریس بھی بتائیں، نشانیاں بھی بتائیں، لیکن وہ کہے نہیں نشانیاں آپ رہنے دیں، میں ویسے ہی پہنچ جاؤں گا. ہم بولیں گے بھائی آپ نہیں پہنچ سکو گے، وی نو دا گراؤنڈ ریالٹیز، وی نو دا ڈائنامکس، آپ نہیں پہنچ سکو گے. کہا نہیں میں پہنچ جاؤں گا، مجھے نہیں ضرورت نشانیوں کی. تو ایسے بندے پہ افسوس ہوگا کہ ہمیں پتہ یہ نہیں پہنچ سکے گا. بالکل ایسے ہی پیپل، جس طرح یہ سائنس اور نشانیوں کا کانسیپٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں رکھی ہوئی، جس کو نشانی کو عربی میں کہتے ہیں شعار. شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں. اب جو بندہ عقل مند ہوگا وہ نشانیوں کو یوٹیلائز کر کے ہی کین ریچ ٹو ہز اینڈ گول، دا اینڈ ڈیسٹینیشن ویری کوئکلی اینڈ ویری افیکٹولی. دیٹ از ٹو گیٹ دا کلوزنس آف اللہ تعالی. اور کوئی بندہ وہ نشانیوں کو نہ یوز کرے، بغیر نشانیوں کے گھر تک پہنچنا مشکل ہے. ڈو وی ریئلی تھنک بغیر نشانیوں کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ دیٹ از وائی یہ نشانیوں کو سمجھنا، اور یہ ہے کیا نشانی، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اس بندے پہ بھی حسرت ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں کیا نشانیاں ہیں. واٹ آر دا سائنز ان آور دین؟ کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کہاں اور کب کب رکھی ہوئی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا صفا مروہ شعائر اللہ. صفا مروہ جو پہاڑی ہے وہ نشانی ہے اللہ کی. بیت اللہ از اے نشانی آف اللہ تعالیٰ. مسجد نبوی، مسجد الاقصی، یہ جتنے بھی شعار ہیں یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. بالکل ایسے ہی ایک اور بہت بڑی نشانی آف اللہ تعالیٰ از اباؤٹ ٹو کم. وہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ آنے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اب میں اس کو نشانی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نشانی کا میں نے آپ کو کانسیپٹ سمجھا دیا تھا کہ نشانیوں کے تھرو آپ اپنے اینڈ ریزلٹ تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. رمضان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اف وی یوٹیلائز رمضان پراپرلی اور ٹیک اٹ ایز اے نشانی آف اللہ تعالی، تو ہم اس رمضان سے واقعتاً فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنے اینڈ گول تک پہنچ جائیں گے. اور نشانی بھی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں تھوڑا سا، تاکہ ہم کچھ چیزیں ان لرن بھی کریں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو کچھ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ سب اعمال کریں، لیکن ہم جو کچھ بھی کریں گے، جی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جو کچھ بھی کریں گے اس میں پیپل ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہمارا
یہ پوری بات سمجھیے گا, سنیے گا, ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو بھی رمضان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے مہینے کی برکت ہو رہا ہے, اللہ کی نشانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہماری ریالٹی کیا ہے جو ابھی ہے, جو 28 شعبان کو ہوگی, جو 29 شعبان کی دن میں ہوگی, وہ ہماری ریالٹی ہے. اب آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ 29 شعبان کا دن ہے, صبح فجر اس نے پڑھی نہیں پڑھی, نظروں کی حفاظت کری نہیں کری, موبائل میں لگا رہا, تلاوت ہوئی نہیں ہوئی, پتہ نہیں مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, یا دیر سے پڑھی, یا جلدی جلدی پڑھ لی. ایک ایسا بندہ جو نمازوں کو اس طرح اوائڈ کر رہا ہے 29 شعبان کو, تلاوت پتہ نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا, صدقہ وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا, ایسا کیا ہوا کہ وہی بندہ جس نے صبح فجر شاید چھوڑ دی, ظہر اس نے دیر سے پڑھی, وہی بندہ وہ جیسے ہی 29 شعبان پہ مغرب کا چاند نظر آتا ہے اور رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے, the same person, ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ کہ وہ نماز, فرض نماز تو دور کی بات, وہ کہہ رہے کہ میں عشاء کے بعد 20 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا اور سورہ فلق سورہ ناس نہیں, سناؤ قرآن مجھے. ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس نے کچھ کرا ہے؟ اس کی کوئی ایفرٹ ہے؟ وہ تو صبح سے نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھی تھی. یہ کوئی ہماری ایفرٹ نہیں ہے, ہم اللہ کی نشانی کے اندر آ چکے. اب سمجھ رہے ہیں, اللہ کی نشانی کے اندر آ چکے. اور یہی کانسیپٹ کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہی کانسیپٹ اس دعا سے بھی ملتا ہے جو دعا ہم سب کو رجب سے پڑھنے کو کہا گیا ہے. جو نہیں پڑھ رہے وہ ابھی بھی 15 دن پڑھیں, اس دعا کی بڑی برکت ہے. کیا دعا ہے؟ ہاں تو اینڈ کی بتا دیا آپ نے, رجب شعبان کو اڑا گئے جی. اب دیکھیں یہ بڑی پیاری دعا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اب ذرا اس دعا کو بھی سمجھیں بھئی, رجب اور شعبان کو بھی امپورٹنس کس کی وجہ سے ہے؟ رمضان کی وجہ سے نا. رجب اور شعبان کو امپورٹنس رمضان کی وجہ سے ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اللہ برکت دے دیجئے کس میں؟ رجب میں اور شعبان میں. اب ذرا سمجھیں, رمضان میں برکت کی دعا نہیں مانگی, وہ اصل کیا ہے؟ اصل تو رمضان ہے, تو برکت کس میں مانگنی تھی؟ رمضان میں مانگنی تھی. لیکن برکت کس میں مانگ رہے ہیں؟ رجب اور شعبان میں مانگ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی, جو اصل ہے اس میں مانگے نا برکت, لیکن نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ wants to give us this message کہ برکت مانگے رجب اور شعبان میں, اور رمضان کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ وبلغنا رمضان. برکت نہیں مانگی رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ رمضان تو خود ہی برکت ہے. وبلغنا رمضان, بس مجھے دروازے سے انٹر کروا دیں, بس پہنچا دیں مجھے رمضان تک. وہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بس میری سی او کے ساتھ میٹنگ سیٹ کروا دیں, بس جو ڈین ہے نا یونیورسٹی کے, ان سے میری میٹنگ سیٹ کروا دیں, ایز کمپیئر ٹو سیئنگ ٹو سم ون کہ آپ سی او سے بات کریں کہ میرا یہ کام کریں. نہیں, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں بس آپ میری ان صاحب سے بس میٹنگ ارینج کرا دیں. وَبَلِّغْنَا رَمَضَان, اور پہنچا دیں مجھے رمضان تک. کہ بڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے چھپے ہوئے راز رکھے ہیں کہ اللہ بس ہمیں پہنچا دیں رمضان تک, آگے رمضان خود ہی اپنا کام کرے گا. اور وہ کرتا ہے. یہاں چاند رات ہوئی, یہاں مغرب کا چاند نظر آتا ہے, وہ پیارا رمضان کا چاند نظر آتا ہے, تو وہ بندہ ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو تراویح کی فکر لگ جاتی ہے, سحری میں اٹھنے کی فکر لگ جاتی ہے, روزہ رکھنا ہے. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ, ہماری کوئی اس میں انپٹ نہیں ہے. تو لیکن پھر مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں فضائل رمضان کے وہ آپ سب نے سن بھی لیے ہوں گے, نہیں سنے تو آنے والے وقت میں فضائل رمضان کیا کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم سیشن رکھتے ہیں نا بفور رمضان, آپ نے دیکھو نا اکثر یہ سیشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں. There are many sessions going on around the city preparing for رمضان, استقبال رمضان, اس ٹائپ کے جگہ جگہ ہو رہے ہونے بھی چاہیے.
لیکن کبھی سوچا کہ یہ سیشنز کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہوتی ہے سیشن رکھنے کی؟ اگر کوئی صاحب ہو کہ آپ اگر دبئی جائیں گھومنے کے لیے اینڈ یو گوئنگ ٹو دبئی فار دا ویری فرسٹ ٹائم، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پوچھیں گے لوگوں سے کہ بھائی مجھے تھوڑا گائیڈ کریں کہ وہاں کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، پوچھیں گے نا، لوگوں سے آئیڈیا لیں گے. اچھا جی آپ گھوم کے آ گئے، دا سیکنڈ ٹائم یو اگین گوئنگ، چلیں سیکنڈ ٹائم ہی کیونکہ دبئی اتنا بڑا ہے آپ کو ذرا موقع نہیں ملا، آپ نے اور کسی سے گائیڈنس لے لی کیا ذرا میں دوبارہ جا رہا ہوں اور کون سی جگہ ان کے علاوہ. لیکن اگر آپ 5 6 7 دفعہ چلے گئے گھومنے کے لیے دبئی، when you're going for the 8th time will you ask anyone کہ دبئی میں کیا کرنا چاہیے؟ پوچھیں گے آپ تو بلکہ الٹا کہیں گے، آپ کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا بھائی. یا 8ویں دفعہ بھی آپ بولیں گے کسی کو یار مجھے بتاؤ دبئی میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے. نہیں ہوتا نا ایسے، بلکہ کوئی بندہ 6 to 7 ٹائمز جا چکا ہے اور وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ جی دبئی میں کیا کرنا چاہیے. ہم اس سے پوچھیں گے کتنی بار جا چکے ہو؟ گئے 6 7 دفعہ. تو یا تو ہم ہنسیں گے اس کے اوپر یا ہم کہیں گے پاگل ہے کہ یار تم نے گئے تھے ہو تم اتنی دفعہ. ایسا ہی ہوگا نا. تو پیپل ہمیں رمضان کتنے گزار لیے ہم نے آفٹر پیوبرٹی؟ 10 15 20 آن ایوریج. ایسا کیا ریزن ہے کہ ہر بار رمضان سے پہلے ہمیں یہ پریپیرنگ فار رمضان کے سیشنز رکھنے پڑتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ وائی از اٹ؟ اب تو ہم ایکسپرٹ ہو جانے چاہیے، ہم بتائیں رمضان کیسے گزارنا ہے. یہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ ایک بہت مائنیوٹ ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر، اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو فوکس آن دیٹ پارٹ کہ ہمیں مسئلہ کہاں آ رہا ہے. کیونکہ آج فضائل رمضان پہ بیان نہیں ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے سنت فرض کے برابر، نفل سنت کے برابر، ایک تلاوت کو اتنے، یہ سب کو پتہ ہے. صدقہ کا اتنا ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، 700 ٹائمز، پھر لیلۃ القدر، وہ سب. لیکن ایک ہم سے ایک مسٹیک ہو رہی ہے، اور وہ مسٹیک بھی ہم سے کون کروا رہا ہے؟ وہ شخص کروا رہا ہے جس کو پتا ہے کہ میں آگے جانے والا ہوں، بند ہونے والا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان. دیکھیں آج کے سیشن میں، کیونکہ ابھی بھی 15 دن ہیں ہمارے پاس، آج کے سیشن میں اگر ہم نے شیطان کے اس اٹیک کو ڈی کوڈ کر لیا نا، تو امید اللہ تعالیٰ سے کہ یہ رمضان ہمارا پہلے جیسے رمضانوں کی طرح نہیں ہوگا. کہ جی یہ رمضان آتا ہے، ہم عبادات کرتے ہیں، پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ہر سال ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ہلاتا کیوں نہیں ہے یہ چیز؟ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ رمضان آئے گا، تلاوت بھی ہوگی، نیکی کاری بھی ہوگی، سب ہوگا، تہجد بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ویسے ہی. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ناؤ انڈرسٹینڈ دس ویری کیئرفلی. دیکھیں آپ سب میں سے اکثر آفیسز میں یا اپنے بزنس میں کام کر رہے ہوں گے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آئیڈیا تو ہوگا. اگر ایک آفس کا امپلائی، اے گڈ امپلائی آف این آفس، اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے 2 ہفتے کی چھٹی پہ جانا ہے، اس کے چھٹی پہ جانے سے اگر پیچھے کام رک جائے اس کی وجہ سے کہ جی فلاں صاحب نہیں ہے تو یہ جی کام نہیں ہو سکتا، تو ایسے امپلائی کو گڈ امپلائی سمجھا جاتا ہے، گڈ مینیجر یا بیڈ مینیجر؟ ایک بیڈ امپلائی سمجھا جاتا ہے نا کہ یار اس کی وجہ سے کمپنی کا کام رک گیا، ایز کمپیئر ٹو اندر پرسن جو کہ 2 ہفتے کی چھٹی پہ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کام کچھ نہیں رکتا. ایسے شخص کو تو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ ہے اصل بندہ. ایک بندہ اینوئل لیو پہ جا رہا ہے 1 مہینے کی، اے گڈ امپلائی، این ایکسپیرینس امپلائی، وہ کیا میک شور کرے گا کہ یار میرے پیچھے کام نہیں رکے. دیکھو کوئی ای میل آئے تو تم جواب دینا، فلانا وینڈر بات کرے تم یہ کہنا، اس طرح تم کرنا، رائٹ؟ اس طرح کی اپنی سیٹنگ بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کام نہ رکے. اینڈ دا مور ایکسپیرینس دیٹ امپلائی از، وہ اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ اپنی لیوز کو مینج کرنے میں. اور کمپنی اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے تو اس کے بغیر کام میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں آئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، بزنس ورلڈ کے اندر.
شیطان کو بھی پتا ہے کہ اس کو 1 مہینے کی اینوئل لیوز پہ جانا ہے. چلیں اینوئل لیوز تھوڑا شاید کارپوریٹ ورلڈ والے پریشان نہ ہو جائیں. اس کو پتا ہے نا کہ میں نے 1 مہینے کی اینوئل لیوز پہ جانا ہے. وہ یاروں ایک 10-15 سال کا ایکسپیرینس کا بندہ وہ اپنی اینوئل لیوز کو مینج کر لیتا ہے کہ میرے پیچھے کام نہ رکے. ہمیں کیا لگتا ہے شیطان جو ہزاروں سال سے اینوئل لیوز پہ جاتا ہے اس کو نہیں آئے گا طریقہ کہ میں نے کس طرح مینج کرنا ہے کہ میرے پیچھے کام نہ رکے. اینڈ دس از ون آف دا ریزن جو اکثر اسٹوڈنٹس یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ بھائی رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے تو وائی ڈو آئی سن؟ وائی ڈو آئی سن؟ اچھا تھوڑا آگے ہو جائیں گے پلیز. اور یہ کوشچن نا بڑا جینوئن کوشچن ہے کہ رمضان میں جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گناہ کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس کا کچھ لوگ تو بہت ہی ہائی لیول اسپرچل آنسر دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا نفس ہے. ارے مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اتنا ہائی لیول کہ یہ آپ کا نفس ہے, یہ گناہ کراتا نہیں, اتنا مت اوپر جائیں, یہ شیطان ہی کروا رہا ہے. لیکن کس طریقے سے؟ وہ بھی ظالم بڑا یونیک طریقہ ہے اس کا, اور یہ اچھے سے سمجھیں کیونکہ آج یہ صرف ایک اس پوائنٹ پہ ہی بات ہوگی, کیونکہ آئی پرسنلی فیل کہ اس ایک ریزن کی وجہ سے شیطان ہمارا پورا رمضان خراب کر دیتا ہے. ہم رمضان اچھے سے گزار نہیں پاتے. اچھا رمضان اچھے سے گزار نہیں پاتے یا میرا رمضان اچھا گزرے, یہ ہوتی ہے نا مائنڈ سیٹ. ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ رمضان اچھا کیا گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ جی میں رمضان میں روزے بھی رکھ لوں, تراوی بھی پڑھ لوں, تہجد بھی پڑھ لوں, لیلۃ القدر میں بھی جاگ لوں, یہی مطلب ہے اچھا رمضان کا. بھائی یہ نہیں ہے مطلب اچھا رمضان کا, یہی تو مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے مطلب اچھا رمضان کا. یہ سب تو یہ ہو جائے گا یہ سب کچھ. الحمدللہ ہم لوگ ابھی بھی ایسے ملک, ایسے شہر میں اسپیشلی رہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا انوائرمنٹ ہمیں پش کرے گا یہ سب کام کرنے کو. آپ اگر روزہ توڑتے ہیں, روزہ چھوڑتے ہیں, تو ہماری اپنی سوسائٹی ہمیں پش کرے گی یہ نہیں کرو. آپ اگر تراوی چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری امی ابو بیگم بھی پش کریں گی کہ بھائی ظہر کا ٹائم ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو پڑھ لیں کم سے کم نماز جماعت سے. یہ سوسائٹی خود ہی کر دے گی. رمضان اچھا گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے شیطان کی اس بات سے لنک کرنا ہے. رمضان اچھا گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اچھا گزرے. رمضان اچھا گزارنے کا مطلب ہے کہ رمضان کے بعد میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. رمضان کے بعد میری زندگی کیسی ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیفائن کہ میرا رمضان اچھا گزرا یا نہیں گزرا. شیطان کرتا کیا ہے؟ دیکھیں ابھی 15 ڈیز رہتے ہیں. یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ یونیورسٹی کالج گوئنگ ہوں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آفیسز والے ہوں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے. یہی موسٹلی یہی کیٹیگری ہوگی. اب اسپیشلی ان دا لاسٹ 15 ڈیز, آج سے لے کے اب اگلے 15 ڈیز تک شیطان کی ایک بہت کروشل کوشش ہے کہ ہمارے اندر ایک ورڈ فٹ ان کر دے. اگر ابھی میں پوچھوں نا اکیلے میں کہ جی آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ وہ کیسا گزرے گا, تو اکثر لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹس کا اگر اسپیشلی پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ شاہزیب بھائی اگر چھٹیاں ہوتی نا, اگر پیپرز نہیں ہوتے, اگر کلاسز نہیں ہوتی نا, او ہو تو میرا رمضان ایسا گزرتا. آفس گوئنگ لوگوں سے پوچھیں جن کو 9 بجے آفس میں پہنچنا ہے کہ بھی رات کو ویسی 2-3 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے, پھر صبح سحری کے بعد تھوڑی سی نیند. ان سے پوچھیں یار اگر آفس نہیں ہوتا نا تو میرا رمضان جو ہے نا بہترین گزرتا. اگر فلانا ایک سیلز ٹارگٹ نہیں میٹ کرنا ہوتا نا تو میرا رمضان بہترین گزرتا. عورتوں سے پوچھیں, وہ کہیں اگر کام والی آ جائے نا, کوئی پکانے والی, اور صبح بھی آ جائے سحری پہ, اور بچوں کے اسکول کی اگر چھٹیاں ہو جائیں, تو میرا رمضان بڑا اچھا گزرے گا. یہ مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا.
یہ مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جائے گا. جو لوگ فائنینشلی ویل آف نہیں ہیں وہ کہیں گے اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میرا رمضان اچھا گزرنا تھا. شیطان پلیسز دس ون ورڈ آف کاش, کاش, اور یہ مائنڈ سیٹ ہمارا وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے, شاید کر دیا ہوگا کہ یار اگر یہ نہیں ہوتا نا تو آپ دیکھتے پھر میرا رمضان کیسا گزرتا. اگر میں عمرہ پہ چلا جاؤں نا رمضان میں تو میرا رمضان بڑا اچھا گزرے گا. اب ہوتا کیا ہے, جتنے کاش ہے نا یہ ریالٹی تو میں کنورٹ ہو نہیں سکتے. آفس بھی جانا ہے, یونیورسٹی بھی جانا ہے, عورتوں نے صبح اٹھ کے پراٹھے اور انڈے بھی بنانے, پھر بچوں کو بھی بھیجنا ہے اسکول. اب اس سے ہوگا کیا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی تک ایک حدیث قدسی ہے, اور جو لوگ حکمہ آتے رہتے ہیں وہ یہ حدیث قدسی اکثر سنتے رہتے ہیں. حدیث قدسی اس احادیث کو کہتے ہیں دوز ورڈز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں, جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بٹ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی تلاوت نہیں ہوتی, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جس طرح تجھے لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. اس کو اسی طرح سمجھیں, پھر اس کو ہم لنک کریں گے شیطان کی اس چیز سے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ, بلکہ کسی بھی شخص سے آپ کچھ بھی مانگتے ہیں نا, پیسے مانگتے ہیں, تو اٹس اے نیچرل ہیومن سائیکالوجی کے سامنے والے کا اسٹیچر رکھتے ہوئے مانگیں گے. اگر مجھ سے کوئی پیسے مانگے گا کہ مجھے پیسے دے دیں, تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا, میں کتنے دے دوں, 1000, 2000, 10,000, 20,000. لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہتا ہے کہ پیسے دے دیں, وہ یہ کہے گا مجھے ذرا 2,000 روپے دیے گا. ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اس حساب سے کرے گا. اگر کوئی دنیا کے سب سے امیر آدمی کو کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں, تو وہ اسی حساب سے رکھے گا نا کہ یار آپ مجھے ذرا لاکھوں ڈالرز دیں آپ مجھے. یہ کیوں ہے, یہ نیچرل ہیومن سائیکالوجی ہے, نیچرل ہیومن سائیکالوجی. اگر یہ جو سگنلز پہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا, اگر وہ بڑی کوئی لینڈ کروزر والی گاڑی سے ان کو اگر 10 روپے مل جائے نا, وہ پیچھا نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ نیچرل ہیومن سائیکالوجی, اتنا بڑا آدمی ہے مجھے 10 روپے دے رہے. Similar psychology is going to hit us when Allah Ta'ala says ادعونی, مانگو مجھ سے, ادعونی, مانگو مجھ سے. اللہ کتنا مانگے, ہاؤ مچ, انتہا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہیومن سائیکالوجی ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث قدسی میں دے دیا, انا عند ظن عبدی بی. اب اس کو ذرا دعا کے ایسپیکٹ میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ کتنی دعا کریں, تو فرما رہے ہیں میں تمہیں اتنا دے سکتا ہوں, میں تمہیں اتنا دے سکتا ہوں, انا عند ظن عبدی بی, جتنا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں. اتنی بیوٹیفل کانسیپٹ ہے نا یہ ہمارے دین کا. میں تمہیں اتنا دے سکتا ہوں جتنا تمہیں لگتا ہے کہ میں اللہ تمہیں دے سکتا ہوں. کیسے بال ہماری کورٹ میں واپس آ گئی. جو گمان تم میرے بارے میں رکھتے ہو نا, بس میں وہی ہوں تمہارے لیے. وہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ 27ویں کی شب, لیلۃ القدر کی رات, اور کیا دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کسی طرح بس میرا اس سال 20% انکریمنٹ لگ جائے. اللہ بس میرا جو ایگزام ہے نا اس میں میرے بس 25 سے ابو آ جائے مارکس. اتنی چھوٹی چھوٹی چیز مانگتے ہیں. تو انا عند ظن عبدی بھی, تمہیں لگتا ہے میں 20% والا ہی, ٹھیک ہے تو تم 20% میں ہی لگے رہو گے. مانگے نا, بڑی دنیا بھی مانگے. اب ہوتا کیا ہے, یہ حدیث قدسی سمجھ گئے.
شیطان جو شروع میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ سمجھ گئے کہ کاش اگر چھٹی مل جاتی تو رمضان اچھا گزرتا. اب ان دونوں کو کمبائن کریں. ہو کیا رہا ہے, اور شاید پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے, کہ جب ہم یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا کیونکہ اسکول ہے, آفس ہے, یہ ہے, وہ ہے, میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا, مجھے تو وہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. انا عند ظن عبدی بھی, تمہیں لگتا ہے کہ میں اللہ جو میری رحمتوں کا مہینہ ہے, تم نے یہ گمان بنا لیا کہ تمہارا رمضان تمہارے آفس کی وجہ سے اچھا نہیں گزر سکتا, ٹھیک ہے تمہارا رمضان نہیں گزرے گا اچھا. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یونیورسٹی کی کلاسز اور ایگزامز کی وجہ سے, او اے لیولز کی ایگزامز کی وجہ سے تمہارا رمضان اچھا نہیں گزر سکتا, تو ٹھیک ہے جاؤ تمہارا رمضان اچھا نہیں گزرے گا. اور اچھا گزرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا, واٹ وی ڈوئنگ ان رمضان از ایکچولی ناٹ اچھا گزرنا. تو یہی ہوتا ہے, رمضان آتا ہے, رمضان ہم سے چیزیں کروا دیتا ہے, لیکن رمضان گزرتا ہے کیونکہ پہلے ہمارا ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ تھا, وہ دکھائی دیتا ہے شوال کے مہینے میں کہ ہم بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تم نے تو مجھ سے گمان ہی کیا تھا تمہارا رمضان اچھا نہیں گزرے گا. شیطان یہ کر رہا ہے آخر کے 15 دنوں میں. ہی ہیز ٹو میک شیور کہ ایک ڈیفیٹڈ اور کاش والے مائنڈ سیٹ سے رمضان میں انٹر کریں, تاکہ یہ حدیث قدسی خود بخود عمل میں آ جائے اور بس ختم ہو جائے. اور جب شوال میں وہ واپس آتا ہے تو وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے اندر, دیکھو تم نے رمضان میں تراویحاں بھی پڑھی, تم نے رمضان میں تلاوت بھی کری, تم نے نمازیں بھی پڑھی, تہجد بھی پڑھی, بھائی تمہارا رمضان بہت اچھا گزر گیا, بس اب نارمل ہو جاؤ. تمہارا رمضان اچھا, بس اب نارمل ہو جاؤ. اور پیپل یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ سالوں سے. which is why we kept the topic کہ will I actually change this time. اگر اس مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرا, اگر انا عند ظن عبدی بھی کو ایک ویپن نہیں بنایا, تو پیپل یہاں پہ آن ایوریج جو لوگ بیٹھے انہوں نے 10 15 20 رمضان گزار لیے, تو 21واں بھی گزر جائے گا. تراویح سب پڑھیں گے, تلاوت سب کریں گے اپنے اپنے اعتبار سے, لیکن گزر جائے گا, پھر دوبارہ وہی ہو جائیں گے. تو کیا بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا, بس ایسے ہی چلتا رہے گا. پھر تو 40 40 50 50 رمضان گزار لیں گے, پھر ہوگا کیا؟ پھر کبھی ہم یہ واٹ از سوچتے کہ نہیں, واٹ از رمضان ڈوئنگ ٹو اس, ہم چینج کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک کریسٹ اور ٹرف میں رہ رہے. پھر ہر رمضان میں, رمضان سے پہلے ہمیں جانا پڑتا ہے, جی بتا دیں رمضان کیسے گزارے. رمضان از سپوز ٹو بی اے لرننگ کرو. لرننگ کرو سمجھتے ہیں؟ لرننگ کرو میں جب ایک کرو آ جاتا ہے نا, تو اگر بندہ وہاں سے ایک نیا لرننگ کرو نہیں بناتا تو وہ بندہ پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے. ہم نے وہاں ایک رمضان ختم ہونا, ہم نے اگلا رمضان جہاں ختم کیا تھا نا وہاں سے کنٹینیو کرنا تھا, تب جا کے پروگرس ہوتا ہے. دیٹ از وائی صحابہ کرام جب ان کو پتا چلتا کہ میں نے 5 رمضان گزارے, انہوں نے 10 رمضان گزارے, آٹومیٹکلی ان کی نظر میں ان کا سٹیٹس بڑھ جایا کرتا تھا کہ یہ تو 10 رمضان گزار چکے ہیں. دس از دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. آپ نے 10 رمضان گزار لیے, آپ نے تو اللہ کا کتنا قرب حاصل کر لیا ہوگا. ہم لوگ 15 15 20 20 رمضان گزار لیے اینڈ اسٹل اسٹک ان دا سیم لائف, ان دا سیم سینس. جیسے 5 سال پہلے تھے آج بھی ویسے ہی. اس بار یہ مت ہونے دیں پیپل, ورنہ پھر سے وہی ہو جائے گا. اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اینٹیسپیشن آف ریوارڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو دوبارہ سے جگائیں, ورنہ شیطان نے اپنی پوری ورکنگ کر لی. میں بتا رہا ہوں, وہ ابھی سے کاش کو ڈالنے لگ جائے گا. اگر میں ابھی یہ بات نہیں کرتا نا, جو میرا ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت, آئی ایم 200% شیور اس سیشن کے بعد کافی لوگ آتے اور یہ کہتے کہ وہ میرا آفس ہے اس وجہ سے رمضان نہیں گزار پاتا, وہ میرا یونیورسٹی ہے. بھائی یہ سب دنیا ہے. کبھی سیرہ ہم پڑھیں سنیں, we will be amazed. Many غزوات that happened during the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, many of them started in the month of Ramadan. غزوہ جنگ, اور کچھ ایسی غزوات جو کہ مسلمانوں نے انیشیٹ کی تھی, وہ انیشیٹ ہی رمضان کے مہینے میں کی تھی.
آپ دیکھ رہے کہاں مسئلہ آ رہا ہے. میرا آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ابھی رمضان شروع ہونے دیں, پہلا دوسرا رمضان آنے دیں, ہر کام پہ کیا جواب ملے گا؟ وہی رمضان کے بعد کریں گے, اور 15 رمضان کے بعد تو بس چھوڑ دیں, پھر وہ تو بائی ڈیفالٹ یہ کام کب رمضان کے بعد کریں گے. اور وہاں پہ وہ جنگیں سٹارٹ کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں. ہمیں آج کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بات کرتے ہیں, رمضان کے بعد کریں گے اے سی کے ماحول میں بیٹھے ہوئے. پیپل یہ مائنڈ سیٹ اگر لے کے جائیں گے پھر یہی ہوگا جو سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. اوپر جاتے ہیں پھر نیچے, پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے. اگر تو ایکسپٹ کر لیا کہ بس ایسی زندگی گزرے گی تو یہ صحیح اپروچ نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. ایسے نہیں کریں. رمضان شوڈ بی اے بوسٹر, دا نیکسٹ رمضان شوڈ بی اے ڈبل بوسٹر, اس کے بعد والا ٹرپل بوسٹر, تو مزہ آتا ہے. پھر جا کے اگلے رمضان کا انتظار ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا نا تو پیپل ایک بات بتا دوں, ایسا بھی لیول آتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا نا بوجھ محسوس ہوگا. پھر وہ ٹینشن ہونا, روزے رکھنے, سحری اٹھنے, آفس, یونیورسٹی, یہ سب کچھ ہو جائے گا. جس کو اسپرچل ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں نا وہی ختم ہونے لگ جائے گی. کہیں ایسا تو نہیں ہم اس فیز میں آ گئے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں. ایم آئی اسپرچولی ایکسائٹیڈ فار رمضان؟ جتنا ایکسائٹیڈ ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہیں کہ پاکستان کے میچز ہوں گے اور یہ اور وہ, ابھی سے جی وہ ٹکٹس لے رہے ہیں اور سب لے رہے ہیں. لے لیں, میں اس کا نہیں منع کر رہا, لیکن کیا ہم رمضان کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں؟ کبھی سوچے اسپرچل ایکسائٹمنٹ. صحابہ کرام کے بارے میں ان کی سیرت میں ایک عجیب بات آتی ہے, اسی وجہ سے نا ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو میجورٹی آف دا ٹائم وہ اگلے 5 مہینے پچھلے رمضان کے اوپر اللہ کا استغفار, معافی, شکر میں گزار دیا کرتے تھے, اور اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کی حاصل کرنے میں گزار دیا کرتے تھے. کیوں؟ ان کو سمجھ آ چکا تھا یہ کیا مہینہ ہے. اتنی بڑی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. قربان جائے ہمارے نبی پر. صرف اسی حدیث کے پیچھے نا ہم شعبان میں عبادت شروع کر دیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, وہ رمضان شہر اللہ, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت دکھانی ہے, رحمت دکھانی ہے بھائی. یہ بہت سستا سودا ہے کہ ہم رمضان میں سوچتے ہیں کہ قرآن ختم کریں گے. نیت ہے نا, کتنے لوگوں کی نیت ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ رمضان میں ختم بھی کر دیتے. ماشاءاللہ ایک قرآن ہو گیا تو, لیکن پھر ختم ہی کر دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں دس از دا مائنڈ سیٹ. شیطان پہلی شوال کو جب آئے گا وہ یہ کہ یار تو نے اتنا 2 قرآن تو نے ختم کیے, اب ذرا بریک تو لو بھائی. اصل ٹائم ہی وہ تھا. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی رمضان آئے نہیں, شوال کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی وہی ٹارگٹ ہے. رمضان تو صرف بلغنا رمضان ہے. رمضان کو تو صرف پہنچنے کی دعا کرے, باقی رمضان خود ہی کرے گا. ہمارا ہے اللہ میرا شوال اچھا گزروائیے گا. شوال کے اسپیشلی جو سٹارٹنگ کے 2, 3, 4 ڈیز ہوتے ہیں نا, اللہ وہ اچھے گزروا دیے گا. ابھی سے اس کی فکر کریں, کیونکہ سارا گیم ہی وہ 2-3 دن میں چینج ہو جائے گا. کچھ لوگ عید کی چاند رات کو ہی واپس آ جائیں گے. وہ جتنا دیکھیں گے ایک مہینے میں کون کون سے سیزنز مس ہو گئے, کون کون سی ایپیسوڈز مس ہو گئی, کیا کیا مس ہو گیا, وہ پوری وہ کیا بنج واچ, وہ پوری عید کی رات بنج واچنگ چل رہی ہے. اور اگلے 2-3 دن ہیں, چھٹی کے دن ہیں, وہ ٹکا کے جو ہے نا سارے سیزن سب پورے. تو کوئی پہلے دن واپس آ جاتا ہے, کوئی دوسرے دن, کوئی 1 آدھ ہفتے میں آ سب جاتے ہیں واپس, اور پھر دوبارہ ویسے ہی. پیپل کے ایسے ہی چلتا رہے گا کیا یارو؟ ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی بھی ہمارے اندر غزہ والے کیا ابھی تک روح کو نہیں ہمارے کام سکے وہ لوگ کہ جاگ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. اتنا بڑا غزہ نے, پیلسٹائن نے جو ہمیں کر کے دکھایا, وہ ایسے ہی ہو گیا. نیٹ فلکس اور شاہ رخ خان دیکھ کر ایسے نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. جب بندوق گولی سامنے آتی ہے نا, اچھے اچھوں کی حالتیں بری ہو جاتی ہیں.
میرے اور آپ کے جیسے لوگ تو جی سرکار کر کے سر نیچے کر لیں, اور وہ لوگ دنیا کی طاقت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ صرف ایمان کی طاقت ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سامنے 200 لوگوں کا بٹالین کھڑا ہوا تھا, جنگ چل رہی تھی, اور جنگ جو ہے نا پہلے والے زمانے میں گروپس میں بھی ہویا کرتی تھی کہ 200 لوگوں کی یہاں ہو رہی ہے, 400 600 کی وہاں, اور اس طرح کر کے 200 لوگوں کی بٹالین کھڑی ہوئی تھی. جب بتانے سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ بات بھی ہماری عقل کو سمجھ نہیں آئے گی, سارے لاجیکل آنسرز ابھی لے کر آئیں گے. اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی بتا دیا ایک صحابی کا واقعہ یہ, اور ان صحابی کا جن کو کیا کہا گیا ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے. سامنے 200 کا بٹالین کھڑا ہوا تھا کفار کا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ڈسکشن کر رہے تھے, کہتا میں اکیلا جا کے لڑ لوں گا ان سے. کیا کہا؟ میں اکیلا جا کے لڑ لوں گا. صحابہ کرام کہتے ہیں خالد آپ کیا بات کر رہے ہیں, 200 لوگ ہیں, آپ کچھ لوگ تو لے جائیں. فرمایا نہیں, میرے نبی نے ایک بات فرمائی ہے, میرے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ گویا کہ مردہ ہے. تم 200 کیا 2000 مردے کے سامنے بھی ایک زندہ آدمی لے آؤ, کیا وہ ہرا سکتے ہیں اس کو؟ ایک مردہ آدمی کیا زندہ کو مارے گا, وہ تو مردہ ہے ویسے ہی. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مائنڈ کہاں پہ ورک کرتا تھا. دا بگیسٹ جنرل, میجر جنرل, وار جنرل دس ورلڈ ہیز ایور سین وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. وہ بات کیا کر رہے, کس لیول پہ جا کے ان کی بات چیت ہو رہی ہے, یہ مردے یہ سب, یہ کیا کریں گے, میں زندہ ہوں, مار دوں گا ان سب کو. انا عند ظن عبدی بی, اور کر کے بھی دکھاتے. رمضان ہیز دا پاور کہ ہمارے دل کے اندر یہ والا جذبہ اور یہ والا ایمان ڈال دیں. خدا را رمضان کو ہم یہ پکوڑے, سموسے, آل یو کین ایٹ اور پیزا ہٹ اور ان چیزوں سے نکالیں, وہ یہ سب ہو جائے گا یار, یہ سب ہو جائے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لے کر آئے, اینڈ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہتے ہیں ابھی بھی اٹھا لو, ہمارے یہاں کلچر کے اندر قسم یوں اٹھائی جاتی ہے, لیکن ہمارے دین میں قسم کی بڑی اہمیت ہے, اس طرح نہیں اٹھائی جاتی. میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, رمضان ہیز دا پاور کہ ہم جیسے لوگ جو کہ مرے پڑے ہیں گناہوں کے اندر, ہمیں بھی ایسا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان مل جائے. رمضان میں یہ طاقت ہے. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی آر اپروچنگ دا منتھ آف رمضان. ہم لوگ اپروچ بھی جو کرتے ہیں نا چھوٹی اپروچ کے ساتھ, کہ بس میں تراویاں پڑھ لوں رمضان میں, بس میری فجر ہو جائے جماعت سے. بھائی یہ سب تو سٹارٹنگ ہے, بہت اچھی بات ہے. رمضان میں تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مانگنا ہے, لیکن ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ جو ہے نا بڑی چیزیں نہیں مانگ سکتا. جو کاش والا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ نہیں بڑی چیزیں مانگ سکتا, اس کو بس 20% انکریمنٹ ہی چاہیے, وہی بہت ہے اس کے لیے. تو انا عند ظن عبدی بھی اس بار, اور ابھی سے کر لیں, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, ابھی سے سوچنا شروع کر دیں. دیکھیں شیطان وسوسہ اندر ڈالتا ہے, تو شیطان سے جنگ بھی اندر ہوگی, یاد رکھیں. شیطان اور قیامت کے دن وہ یہی بات کرے گا. شیطان ہاتھ پکڑ کے ہم سے گناہ نہیں کروا سکتا. قیامت میں شیطان یہی بات کرے گا کہ اللہ میں نے نہیں کرایا اس کو گناہ, جھوٹ کہہ رہی ہے, میں نے تھوڑی اس کو ہاتھ پکڑ کے نیٹ فلکس کے سامنے بٹھایا تھا, میں نے تھوڑی ہاتھ پکڑ کے اس کو کانسرٹ میں لے کے گیا تھا, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. شیطان صرف اندر اٹیک کر سکتا ہے, تو شیطان سے جنگ بھی اندر ہوگی, یاد رکھیں. The real جنگ with شیطان is in the inside. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اندر کا ہی ویپن ہمیں دیا, انا عند ظن عبدی بھی, گمان اچھا کر لو میرے بارے میں. ہم اللہ سے ہی شیطان ہمیں ہوپ لیس کروا دیتے ہیں کہ میرا رمضان تو اچھا نہیں گزر سکتا. وہ میں نے اسٹیٹس لگایا یہ آج کا سیشن, جس پہ لکھا ہے نا کوشچن مارک ہے, ول آئی چینج دس ٹائم کوشچن مارک. وہ میرے یو ایس میں ایک دوست ہے, اس کا رپلائی ہے آئی ڈاؤٹ اٹ. اور میں نے کہا مجھے کہہ رہا اپنے آپ کو کہہ رہا پہلے تو کہتا نہیں میں نہیں چینج ہو سکتا, وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. دس از دا مائنڈ سیٹ, دس از دا ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ. ہم لوگ انفارچونیٹلی اسی مائنڈ کے ساتھ انٹر کر رہے ہیں, ابھی بھی ایسی انٹر نہ کر جائیں.
میک شور کریں, یہ گمان لائیں کہ نہیں یہ رمضان میں بدلوں گا, میرا دل بدلے گا اس رمضان, مجھے بھی ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی, میرا بھی دل اچھا لگے گا, میرا بھی دل عبادت میں لگے گا. یہ کریں, یہ لائیں. ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو پیپل, شیطان رمضان میں بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیتے ہیں کہ شاید عام دنوں میں بھی نہیں کر پاتے. رمضان میں بھی, روزے کی حالت میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں. ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ مت لائیں اس بار. اینڈ دا ون لاسٹ تھنگ, کیونکہ اب ہماری جو ملاقات ہے موسٹ لائکلی وہ رمضان کے بعد ہی ہوگی, تو ایک چیز جو ہم سب نے میک شور کرنی ہے, ایک تو یہ والا مائنڈ سیٹ کی بات ہو گئی, انا عند الظن عبدی بھی. دوسری چیز پیپل, بس یہ بتا کے پھر بات پوری کریں گے, دوسری چیز جو ہم نے رمضان میں اس بار میک شور کرنی ہے نا, یہ وہ ایک چیز ہے, یہ چیز مل جائے نا ہمیں, میں بتا رہا ہوں سب کچھ مل جائے گا. اور اس رمضان ہم نے میک شور کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, وہ ہے عشق نبی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے. یہ آپ لوگ نے مجھ سے باتیں پہلے بھی سنی ہوں گی, کیونکہ یہ ایک پرسنلی آئی فیل کہ دس از دا مسنگ پیس آف پزل ان آور لائف. وہ عشق, وہ محبت, کیونکہ وہ جو ذات ہے نا, وہ نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے پیپل, دیٹ از, بس وہ ان کی ذات گیم چینجر ہے. صحابہ کرام یہ چیز سمجھ چکے تھے, ہم نہیں سمجھ پا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں, تعظیم دلوں میں ہے, عزت ہم کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ جس کو اکرام کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, وہ سب کے دلوں میں ہوگی. لیکن دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ احبا, محبت بھی ہو. محبت مانگنی پڑتی ہے, محبت لینی پڑتی ہے. دیکھیں پیپل, تعظیم بھی اللہ دے دیتے ہیں, اکرام بھی ان کا اللہ دلوں میں دے دیتے ہیں. محبت اتنی آرام سے نہیں ملتی. محبت رو رو کے, تڑپ تڑپ کے مانگنی پڑتی ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر مل گیا نا پیپل, اس ذات کا اگر عشق مل گیا, بس پھر جو ہے نا, پھر زندگی نہیں رہتی. پھر وہ زندگی جو نا انہی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. صحابہ کرام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا. اور میں نے پہلے بھی آپ لوگ سے شاید یہ بات کی ہوگی, جنہوں نے نہیں کی. ایک صحابی کا ایک عجیب واقعہ ہے, وہ واقعہ میں بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس واقعے کے بعد ریپ اپ کر لیتے ہیں. جسٹ ٹو میک اس انڈرسٹینڈ کہ صحابہ کرام کے لیے یہ ذات کتنی امپورٹنٹ تھی, اور سب کچھ تھا نا ان کے لیے, وہ ذات نبی تھی. دیکھیں بدر بھی ان ذات کے پیچھے تھا, احد بھی ان کے پیچھے تھا, خندق میں پتھر پہ جو پیٹ باندھے ان کے پیچھے تھے کہ ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں. آج بھی وی کین گیٹ دا سیم لیول پیپل, اگر اس ذات کا عشق ہمارے اندر آ جائے, جینوئن عشق. ایک صحابی ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم along with his two صحابہ کرام, they were walking. کن دو کے ساتھ تھے؟ اپنے دونوں یاروں کے ساتھ, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں یار, تینوں یار ایک ساتھ. وہ چل رہے, سامنے سے ایک عجیب صحابی آتے ہیں. وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے, بہت محبت کرتے تھے ان سے. اتنی محبت کرتے کہ ان کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی. آپ سوچیں کہ ایک استاد کو, ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ پہ کتنا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ یہ والی بات فرمائے. وہ صحابی کون تھے جو آگے سے آ رہے ہیں؟ جنہوں نے پہلے واقعہ سنا ہوگا ان کو پتا ہوگا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے. ان کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی, چھوٹی سی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں ایوری تھنگ از ان دیٹ. سب کچھ فرما دیا انہوں نے. اسے ایک بات میں فرمایا, ابن مسعود تمہیں جو کہے نا بس وہ مان لینا. ابن مسعود جو تمہیں کہیں بس مان لینا اس کی بات.
آپ سوچے تھے کائنڈ آف کانفیڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آن ہم. وہ آگے سے آ رہے تھے, یہ تینوں حضرات جا رہے ہیں. اس ٹائم ایک اسپیشل کیفیت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل انعام آ گیا. اور ابن مسعود کو دیکھتے ہی ایسی محبت دل میں آئی نبی علیہ السلام کی کہ دیکھتے ہی فرمایا, ابن مسعود آج مانگ, کیا مانگتا ہے ابن مسعود, مانگو آج. وہ سمجھ گئے تھے یہ کوئی اسپیشل مومنٹ ہے, بلینک چیک مومنٹ ہے, اور یہ بار بار نہیں آتا. مانگو ابن مسعود آج کیا مانگتے ہو. اچھا ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ انہوں نے تو دل میں مانگی تھی. یہ روایت بھی میں آپ لوگوں کو کیسے بتا رہا ہوں. نیکسٹ ڈے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him. ان کو پتا تھا نا یہ عام چیز تو نہیں ہوئی ہے. ان سے پوچھا تھا ابن مسعود تو نے کیا مانگا. وہاں سے روایت ہمیں پتہ چلی. اب دیکھیں, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, واقعہ میں ویسی نریٹ نہیں کر رہا ہوں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ آف اے صحابی. اگر ہمیں یہ موقع ملے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو 15 منٹ تک تو ہم لسٹ بناتے رہیں اپنی, مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور 200 لائن کی لسٹ بنا لیں. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ یار مجھے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, دا موسٹ طاقتور بندہ مجھے کہہ رہا ہے, تو سب کچھ مانگ لوں. مجھے گھر بھی دے دیں, مجھے بھی دے دیں, میرے بچی کی شادی ہو جائے, میرا یہ ہو جائے, مجھے بحیرہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ مل جائے, مجھے عمرہ کرا دے, سب کچھ ہی مانگیں گے. اس ٹائپ کی چیزیں مانگیں گے نا. ان کو تو ہم سے زیادہ تھا کہ یہ جس ہستی نے مجھ سے یہ بات کری اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ موقع بار بار نہیں آتا. سب کچھ مانگنا تھا, مگر ادب کا بھی خیال رکھنا تھا. ان کو تکلیف نہ ہو زیادہ. ایسا نہ ہو کہ میں لمبی چوڑی ایک لسٹ شروع کر دوں اور ان کو تکلیف ہو جائے. ادب کا بھی خیال رکھنا تھا. یہ صحابہ کرام کا ایک بہت ڈفرینٹ ریلیشن تھا. ان کو تکلیف نہ ہو, مانگنا بھی سب کچھ ہے لیکن ان کو تکلیف نہ ہو. ادب, وہ کہتے ہیں نا, دامن ادب کا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اے دل, دامن ادب کا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اے دل, ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ادب, لیکن مانگنا بھی سب کچھ ہے. تو قربان جائیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, انہوں نے 3 چیزیں مانگی. کیا 3 چیزیں مانگی ہوں گی نا انہوں نے؟ خیال آ رہا ہے کہ ایک صحابی کیا مانگ سکتے ہیں. 3 چیزیں مانگی انہوں نے. پہلی چیز, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, اللہ مجھے ایسا ایمان دے, ایسا ایمان دے, لا یرتد, جو کبھی رد نہ ہو, کبھی ختم نہ ہو, ہمیشہ بڑھتا رہے وہ ایمان. آج ہم غزہ والوں کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کیا ان کی ٹیکنالوجی ہے, کیا انہوں نے راکٹس بنائے, کیا انہوں نے میزائل بنائے, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں, کیا ایمان ہے ان لوگوں کا. تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, ٹھیک ہے, ہر ایک کو, ہر مسلمان کے لیے ایمان سب سے اہم ہے. The second thing, وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ, اللہ مجھے ایسی نعمتیں دے جو کبھی ختم نہ ہو, بھر بھر کے مجھے نعمتیں دیں. اب ذرا رک جائیں تھوڑا سا. جب نعمتوں کا ذکر آیا, میں اور آپ اگر نعمتیں مانگے, اللہ ہمیں خوب نعمتیں دیں, تو جینوئنلی سوچیں, جہاں پہ ہم دین کی چیزیں مانگیں, دنیا کی بھی چیزیں آئیں گی. جب ہم نعمتوں کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اللہ تھوڑا گھر بھی میرا ایسا ہو, تھوڑا گاڑی شاڑی بھی ہو, سب کچھ ہو, ہاں ٹھیک ہے دین بھی ہو, لیکن وہ سب کو ربنا آتینا یاد آتی ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے مانگیں. لیکن کیا وہ صحابی رسول جب وہ نعیمن لا ینفدو کہہ رہے ہیں, ان کے ذہن میں ہوگا میرا بڑا گھر ہو, مجھے ذرا اس ٹائم کیمل سے 400 کیملز ہو میرے پاس, یہ مائنڈ سیٹ ہوگا ان کا. او بھائی, ان کی سب سے بڑی ونعیمن لا ینفدو, ان کی سب سے بڑی نعمت ہی ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ونعیمن لا ینفدو, دوسری چیز مانگی ونعیمن لا ینفدو, اور تیسری چیز ٹو میک شور کہ یہ تو مجھے ملے. تیسری چیز کیا مانگی؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہ نہ ختم ہونے والی جنتوں میں اللہ مجھے ان کا کمپینین بنا دیے گا. جب ابن مسعود گاٹ دا مومنٹ آف ہز لائف, ان کی دعائیں صرف ذات نبی کے ارد گرد گھوم رہی تھی. کہاں گئے بچے, کہاں گئے بیوی, کہاں گئے ماں باپ؟ سوچے نا, یہ کہاں گئے سب؟
صحابہ کرام کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ذات جو ہے نا، بس یہ مجھے مل گئی تو سب پوری زندگی سیٹل ہو جائے گی. دس از دا مائنڈ سیٹ کہ ہمیں اس رمضان میں نبی علیہ السلام کی ذات چاہیے، اس ذات کی محبت چاہیے. ذات کی محبت سمجھتے ہیں؟ بار بار ذات کی محبت کر رہا ہوں. ایک ہے محبت کہ میں اگر اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں، کالیگ سے محبت کرتا ہوں، یا کوئی بندہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو کیا پتا میں اس کے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے محبت کروں. میرے دوست نے فائنینشیل کنڈیشن میری ٹف تھی، میری اس وقت ہیلپ کری تو کیا پتا میں اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کروں. یہ سب کچھ ہوتی ہے کسی ریزن کی وجہ سے محبت. لیکن ماں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ مجھے کھانا دیتی ہیں، کیونکہ جی رات کو مجھے چائے پلاتی ہیں. بیٹی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جی بڑا ہو کے خیال رکھے گا میرے، اس وجہ سے ہوتی ہے. وہ ذات سے محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں محبت کرنی ہے. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ بھی آ گئی نا، اینڈ رمضان ہیز دس پوٹینشیل پیپل، کہ جب رمضان ختم ہو وہ عشق نبی ڈوبا ہوا ہمارا دل اس کے اندر، ڈوبا ہوا ہمارا دل اس کے اندر. وہ کہتے ہیں نا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. حوریں ہیں بھائی، بڑی بڑی چیزیں ہیں تیرے اندر. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. سب ہے بھائی جنت، واقعی تو جنت ہے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. آپ لوگوں نے شعر و شاعری بہت ہو گئی. اس میں ابھی ہم لاہور میں تھے نا، ڈاکٹر آصف ہیرانی آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر آصف ہیرانی فرام ڈیلس، وہ علامہ اقبال کے سپر فین ہیں. انہوں نے خوب شعر و شاعری کا اسپینڈ الحمدللہ 2-3 days with him. انہوں نے خوب اشعار سنائے. تو اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ نبی کریم کی ذات کی محبت مل جائے نا پیپل، اور ابھی سے سوچ لیں، ابھی سے انا عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ بس اب چینج کر دیں سب کچھ، بس اب بہت ہو گیا. اور پریکٹیکلی عمل کریں. 10 روزے گزر جائیں اینڈ یو کین فیل کہ میرے دل میں محبت نہیں آ رہی ہے، پڑ جائیں اللہ کے در پہ. اللہ کیا ہو گیا؟ 10 دن گزر گئے، اللہ 20 رمضان گزر جائیں، نہیں آ رہی فیلنگ، پڑ جائیں اللہ پہ کہ اللہ کیوں نہیں آئی ابھی تک میرے دل میں، گزر رہے رمضان. اگر میں لکھ کے دے رہا ہوں، اگر یہ والا مائنڈ سیٹ اور یہ رکھیں گے نا، 10 دن گزر گئے، 20 دن، ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور عشق نبی کی جھلکیاں نہیں آنا شروع ہو جائیں. اور جب نبی علیہ السلام کی محبت کی جھلکیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، بس پھر جو ہے نا، بس پھر الٹی کشتی خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے. پھر ہواؤں کا رخ خود بخود بدلنے لگ جاتا ہے. پھر عبادت میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے. پھر نماز میں دل لگنا شروع ہوتا ہے. پھر مکہ یاد آتا ہے، پھر مدینہ یاد آتا ہے، پھر عمرہ یاد آتا ہے، پھر ماں باپ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. عشق نبی اگر دل میں آ جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر آپ ان کو کہہ دیجئے، اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، فاتبعونی، ان کو کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب ان ذات کی جو اہمیت بٹھائی ہے نا، فاتبعونی، کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. نہیں 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 نہیں، فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے کہ یحببکم اللہ، اور میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. ہر اینگل سے بھی ہمارے دین کو سمجھے نا، وہ یہ ذات نبی ہے. صحابہ کرام یہ اچھے سے سمجھ چکے تھے. تبھی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، یار یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی رات، دیکھیں شب برات کی رات ہے، آج کی رات میں اور بہت سی غلط چیزیں رائج ہو چکی ہیں. اس چکر میں ہم اس رات کی اہمیت کو بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں اس رات کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اس میں عبادت
باقی راتوں سے زیادہ افضل ہے. تو اس رات میں عبادت ضرور کریں, کچھ ایکسٹرا کریں, اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو چھوڑے, عبادت تو کریں. یہ بڑی پیاری رات ہے. اینڈ دس رات میک شور کریں سیٹس دا ٹون فار رمضان. اٹ سیٹس دا ٹون فار رمضان. عبادت کریں, تھوڑا تہجد میں اٹھیں, مانگیں اللہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو خوب عطا کرے, خوب بھر بھر کے عطا کرے. جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ ابھی کراچی اجتماع بھی چل رہا ہے, وہاں جا کے تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں. آج کی رات ہے, رمضان موڈ میں آنا شروع ہو جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں. آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی ابھی دعا سے پہلے کچھ ایک آپ لوگوں کے سامنے نعت پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل میں کچھ فیلنگز آئیں, اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی, تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے, تیرے در کی ایک گدا نے تیرا در تو تیرا در ہے, تیرے در کی ایک گدا نے دنیا یادوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان, تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قربان, تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی. میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے سنگ در پہ مرنا. میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی. میرا دل مچل رہا ہے
میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، میرا دل بدل رہا ہے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے کریم اللہ، اللہ قربان جائیں آپ کی کریمی پر، اللہ قربان جائیں آپ کی رحمت پر، اللہ اللہ آپ بادشاہوں کے بھی بڑے بادشاہ، آپ کریموں سے بھی بڑے کریم، آپ رحمانوں سے بھی بڑے رحمان، اللہ آپ کو آپ کی کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کے پیارے نبی کا واسطہ، اللہ آپ کو پیارے نبی کے پیاروں کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے انبیاء کا واسطہ، ان پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، پیاروں کے پیارے یوسف علیہ السلام کا واسطہ، آپ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، آپ کے پیارے ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ، اسرائیل علیہ السلام کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، عزت و جلال کا واسطہ، اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ اللہ پلیز معاف کر دیجیے، اللہ اللہ پلیز جانے دیں، اللہ اللہ بڑی رات ہے، اللہ بڑا مہینہ ہے، اللہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اللہ اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ اللہ بہت گناہ کر گئے، اللہ بس اللہ بہت کر گئے، اللہ بس تھک گئے، اللہ کر کر کے تھک گئے، اللہ اللہ سب کے سامنے بھی کرتے ہیں، اللہ تو بند کمروں میں بھی کرتے ہیں، اللہ دلوں میں بھی کرتے ہیں تو آنکھوں میں بھی کرتے ہیں، اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہمیں یہ کس راستے پہ چلے گئے ہم، اللہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہم، اللہ اللہ ہم نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے ہمیں پیارے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اللہ اللہ پلیز آج معافی مانگتے، اللہ اللہ آج ہمیں واپس لے لیجیے، اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لے لیجیے، اللہ اللہ پلیز معاف کر دے، اللہ اللہ پلیز ایک مرتبہ معاف کر دے، اللہ اللہ ایک مرتبہ آج معاف کر دے، اللہ بہت بڑی رات ہے، اللہ اللہ لوگ اتنے بیٹھے، اللہ کھلا آسمان ہے، اللہ اللہ پلیز معاف کر دے، اللہ اللہ پلیز اللہ جانے دے، اللہ بہت پریشان ہو گئے، اللہ یہ شیطان نفس نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے، اللہ اللہ یہ ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے، اللہ ہم سے عجیب عجیب گناہ کرواتے رہتے ہیں، اللہ ہم نہیں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتے، ہم نہیں آپ سے دور ہونا چاہتے، اللہ یہ بہت تنگ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ اللہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے، اللہ اللہ یہ شیطان نفس ہمیں مار ڈالیں گے، اللہ اللہ پلیز ہمیں بچا لیجیے، اللہ اللہ بہت دور چلے گئے، اللہ اللہ بہت دور چلے گئے، اللہ اللہ پلیز ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں، اللہ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں، اللہ ابھی بھی ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، اللہ اللہ ابھی بھی ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، اللہ اللہ پلیز ہمیں بچا لیجیے، اللہ اللہ یہ شیطان مردود ہے، اللہ اللہ پلیز بچا لے، اللہ معاف کر دیں، اللہ ہمیں بھی بچا لیں، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا لیں، اللہ امت کو بھی بچا لیں، اللہ پلیز ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اللہ یہ شعبان کے جو 15 دن ہیں، اللہ پلیز اللہ آپ کے مقبول ترین دن ہمارے بنا دیجیے، اللہ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا شعبان شہری،
اللہ یہ میرے نبی کا مہینہ ہے اللہ، اللہ پلیز اللہ، اللہ ہمیں ان کے جیسا وہ چاہتے تھے ہم گزارے ویسا ہم سے گزروا دیجیے اللہ، اللہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمیں دے دیجیے اللہ، آپ پہ پر امید والا مائنڈ سیٹ دے دیجیے اللہ، اللہ ہمارے گھروں میں اللہ دین کا ماحول لے آئیے اللہ، ہمارے معاشرے میں دین کا ماحول لے آئیے اللہ، اللہ ہمیں جتنی آپ کی نشانیاں ہیں ان کی دل سے محبت کرنے والا بنا دیجیے اللہ، ہمیں کیفیات والا رمضان دے دیجیے اللہ، رسم و رواج والا رمضان لے لیجیے اب سے اللہ، ہمیں کیفیات والا رمضان دے دیجیے اللہ، کہ سحری میں بھی دل لگے اللہ، تو افطاری میں بھی دل لگے، تو تراوی میں بھی دل لگے، تو تہجد میں بھی آنسو نکلے اللہ، تو دعاؤں میں بھی راز و نیاز ہو اللہ، پلیز اللہ، اللہ یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان بنا دیجئے، شوال ہمارا بہترین شوال ہو اللہ، اللہ پلیز ہمیں اپنا بنا لیجئے، جو آپ کے شعار ہیں ان کی محبت دل میں ڈال دیجئے اللہ، اتنا پیارا شہر جس شہر کو چھوڑتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میرے لوگ مجھے نہیں نکالتے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اللہ ہمیں اس مبارک شہر لے جائیے اللہ، ہمیں بھی بیت اللہ لے جائیے اللہ، ہمیں بھی طواف کروا دیجیے اللہ، ہم بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، ہم بھی وہ 2 چادریں پہنیں، ہم بھی اس مطاف میں جائیں، ہم بھی اس ملتزم پہ جائیں اللہ، کب تک لوگوں کی کہانیاں سنتے رہیں گے اللہ، ہمیں لے جائیے اللہ، ہمیں اس شہر لے جائیے اللہ جس شہر نے کھلے ہاتھوں سے ہمارے پیارے نبی کا استقبال کیا، سب کچھ لٹا دیا اللہ اس ذات کے پیچھے اللہ، ہمیں اس شہر مدینہ لے جائیے، ہمیں وہ مدینہ محمد لے جائیے، اس مسجد نبوی لے جائیے اللہ، بار بار لے جائیے اللہ، ان جگہوں کی عظمت دل میں ڈال دیجئے اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ، سب سے بڑھ کے ہمیں مسجد اقصیٰ لے جائیے اللہ، اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ لے جائیے، اس کو اپنی حفاظت میں رکھیے اللہ، لوگ عجیب عجیب یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کہ اس کو گرا دیں گے، اس کو توڑ دیں گے اللہ، پلیز اس کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ، جو اس کے محافظین ہیں اللہ ان کو شاد و آباد رکھیے گا اللہ، اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ لے جائیے، اس کی دیواروں کو چومیں، اس دیوار سے معافی مانگے، ہم تیری حفاظت صحیح معنی میں نہیں کر سکے اللہ، اس کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ، ہمیں فاتحین کی طرح لے جائیے اللہ، بار بار لے جائیے اللہ، اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی حفاظت رکھیے گا اللہ، عجیب لوگ ہیں اللہ، ابھی بھی ڈٹے کھڑے ہیں اللہ، ابھی بھی دنیا کی طاقتوں کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھتے ہیں اللہ، عجیب لوگ ہیں اللہ، یہ ان کی ہمت باندھے رکھیے گا اللہ، ہمارے دلوں میں غیرت ڈال دیجئے، ان کی مدد کرنے والا بنا دیجئے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے آپ اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، اللہ جو لوگ دل میں جو تمنا لے کے بیٹھے اللہ، کون یہاں کیا غم دل میں لے کے بیٹھا ہے اللہ، آپ غموں سے بھی واقف، آپ اس شخص سے بھی واقف اللہ، دلوں کے غموں کو بدل دیجئے اللہ، اپنی محبت میں بدل دیجئے، ہمارے نبی کی محبت میں بدل دیجئے اللہ، آج دل ٹھنڈے ہو گئے اللہ، ہمارے نبی کی محبت بھی گئی اللہ، آپ کی محبت بھی گئی اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، ہمارے نبی کی محبت مانگتے ہیں اللہ، پلیز بھر بھر کے دے دیجئے گا اللہ، پلیز اللہ بھر بھر کے دے دیجئے گا اللہ، اللہ جو مانگا گیا قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے قبول فرما اللہ، آج کی رات کی عبادت سب کی طرف سے قبول فرما اللہ، سب کو آپ سے سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔